السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ بلاول نے جھنجھلا کر کہا، مگر یہ بھی تو دیکھو، میرے پچھلے دونوں خواب سچ ثابت ہوئے۔ اگر یہ خواب بھی سچا ثابت ہوا اور تم مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تو میں مر ہی جاؤں گا۔ تم سے بچھڑنے کا تصور ہی میرے لیے سوہانے روح ہے۔ اس نے بےتابی سے کہا تو لائبہ ہنس پڑی۔ میرے بھولے بالے میاں جی، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ پہلے دو خواب جو تم نے دیکھے محض اتفاقاً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تمہارا یہ خواب دیکھنا ضرور جھوٹا ثابت ہوگا۔ میں اور تم سے لڑوں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری مانو تو تم کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرو۔ بلاول نے لائبہ کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، کیا میں پاگل ہوں جو کسی ماہر نفسیات سے ملوں؟ بلاول، میری بات کا برا نہ مانو۔ ضروری نہیں کہ ماہر نفسیات کے پاس جانے والا ہر شخص پاگل ہو۔ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت کسی بھی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر اس حادثے میں تمہارے سر پر بھی تو شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ہو سکتا ہے تمہارا دماغ ان چوٹوں سے متاثر ہوا ہو اور اسی وجہ سے تم اس قسم کے خواب بھی دیکھ رہے ہو۔ لائبہ کی بات پر اس نے ٹھنڈے دماغ سے غور کیا تو اسے معقول لگی۔ دوسرے ہی روز وہ ایک ماہر نفسیات سے ملا۔ پروفیسر ریحان نامی اس ماہر نفسیات نے اس کا مسئلہ غور سے سنا، پھر اس سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں استفسار کیا۔ مسٹر بلاول، آپ کا مسئلہ کافی گمبھیر ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو پہنچنے والی کسی چوٹ کا بھی اثر ہو سکتا ہے، اور یا پھر… وہ بات کرتے ہوئے رکا تو بلاول نے پوچھا، اور یا پھر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مرئی نادیدہ مخلوق آپ کو ٹرانس میں لے رہی ہے۔ غیر مرئی نادیدہ مخلوق؟ بلاول نے حیرت سے استفسار کیا۔ تو پروفیسر گویا ہوا، غیر انسانی یا غیر مرئی نادیدہ مخلوق سے مراد ایلین بھی ہو سکتا ہے، زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق، یا پھر جنات، کوئی روح یا بھوت وغیرہ۔ بلاول اس کی وضاحت سے بھونچکا رہ گیا۔ دیکھیے بلاول صاحب، جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور روح اس کے بغیر انسانی جسم محض مٹی کا بت ہے جو نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ محسوس کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے جدا ہونے کے بعد عالم ارواح کا رخ کرتی ہے، اور بعض روحیں بھٹک کر یہیں رہ جاتی ہیں۔ جن، روح، بھوت وغیرہ ایسا کوئی ناقابل یقین بات بھی تو نہیں۔ آپ ٹیلی پیتھی، ہپنوٹائز کے علوم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آگاہی رکھتے ہی ہوں گے۔ کسی نہ کسی رسالے یا کتاب میں تو ضرور پڑھا ہی ہوگا۔ ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک انسان ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسرے فرد کی تصویر یا اس کے لب و لہجے کو اپنے دماغی صلاحیتوں کی گرفت میں لے کر اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اور پھر اپنے معمول سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے۔ اس دوران معمول بے خبر رہتا ہے کہ اس نے عامل کے کہنے پر کیا کیا ہے۔ بعض ہپنوٹائز کے ماہر عامل مریض کا بھی اپنے علم سے علاج کرتے ہیں۔ پروفیسر کی باتوں کے دوران بلاول کو کاؤچ پر لیٹنے کو کہا، پھر اس کے قریب آ کر بلاول کو نگاہیں ملانے کی ہدایت کی۔ بلاول نے جیسے ہی پروفیسر ریحان سے نظر ملائی تو بلاول کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ پروفیسر ریحان کی انگاروں کی مانند دہکتی آنکھوں میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ وہ کشش کے باوجود نگاہیں نہ پھیر سکا۔ اب اسے پروفیسر ریحان کی گھمبیر آواز اپنے ذہن میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بلاول، تمہاری پلکیں بوجھل ہو رہی ہیں، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اس کے ایسا کہتے ہی واقعی بلاول کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ خود کو گہری نیند میں سوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بلاول، میں تمہارا عامل ہوں اور تم میرے معمول ہو۔ بلاول نے خوابیدہ لہجے میں کہا، ہاں میں تمہارا معمول ہوں۔ یاد کرو اس روز حادثے کے بعد کیا ہوا تھا؟ پروفیسر نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ بلاول بے اختیار بولتا چلا گیا کہ کیسے اس نے ہوش میں آنے سے پہلے سرنگ میں روشن ہالے والی لڑکی کو دیکھا، پھر اسے اسپتال میں ہوش آیا، پھر اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ پروفیسر نے حکم دیا، اب تم آدھے گھنٹے تک گہری نیند سو جاؤ گے، اور جب جاگو گے
تو ٹرانس کے دوران کی گئی باتیں تمہیں یاد نہیں رہیں گی۔ نصف گھنٹے بعد جب بلاول کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ میں یہاں لیٹا ہوا کیوں ہوں؟ پروفیسر مسکرایا۔ ان باتوں کو چھوڑو، فی الحال میں ذہنی سکون کے لیے کچھ میڈیسن لکھ رہا ہوں۔ اگر خواب والی کیفیت دوبارہ طاری ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ پروفیسر سے رخصت ہو کر گھر آ گیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوسرے روز خلاف توقع سجاول، ان کی اہلیہ اور یاسر پہنچے۔ ان کے ہاتھوں میں شاپر تھے جن میں پھل فروٹ اور مٹھائی تھی۔ خلاف توقع انہوں نے کوئی تلخ و ترش بات نہ کہی، بلکہ لائبہ کو گلے لگانے کے ساتھ ساتھ بلاول سے بھی پرتپاک انداز میں ملے۔ سجاول نے کہا، بیٹا، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ والدین سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ بڑی سے بڑی غلطی پر بھی کوئی اپنی اولاد کو خود سے جدا نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ دوسرے یا تیسرے روز ہم سے مل کر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لیتے۔ سجاول کے شکوے پر وہ دونوں شرمندہ ہو گئے، چاہے وہ کیسے بھی تھے، لائبہ کے والد اور بلاول کے چچا تھے، اور اب تک اس کے سسر کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ دونوں نے معافی مانگی تو انہوں نے خوش دلی سے معاف کر دیا۔ انہوں نے کافی وقت ان کے گھر گزارا۔ ویسے بھی سنڈے تھا، بلاول کی چھٹی تھی۔ دن کا کھانا انہوں نے ساتھ کھایا۔ شام کے قریب سجاول صاحب نے بلاول سے کہا، بیٹا، ہمارے رسم و رواج کے مطابق شادی کے بعد بیٹی کچھ روز رہنے کے لیے میکے جاتی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کل کسی بھی وقت یاسر آ کر لائبہ کو لے جائے گا۔ چچا جان، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلاول نے فرما برداری سے اسبات میں سر ہلایا۔ اس روز رات کے وقت لائبہ نے شوخ لہجے میں کہا، دیکھا میں کیا کہتی تھی؟ تمہارے خواب کی تعبیر الٹی نکلی کہ نہیں؟ تم نے خواب میں مجھ کو خود سے لڑتے دیکھا تھا، جبکہ اس کی تعبیر یہ نکلی کہ دوسرے ہی روز میرے گھر والے راضی خوشی ملنے چلے آئے اور انہوں نے خوش دلی سے ہماری شادی کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ دوسرے روز بلاول آفس میں تھا کہ یاسر بہن کو لینے اس کے گھر جا پہنچا۔ بلاول آفس آنے سے پہلے لائبہ کو جانے کی اجازت دے چکا تھا، پھر بھی اس نے آفس فون کر کے اسے بتایا کہ وہ یاسر کے ساتھ چند روز رہنے کے لیے میکے جا رہی ہے۔ بلاول نے اسے خوش دلی سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس روز تنہائی کے باعث وہ دیر سے سویا اور رات کو خواب میں خود کو گھر کا فرش کھودتے ہوئے دیکھا۔ یہ حیرت انگیز خواب تھا، کبھی وہ کمرے کا فرش کھودتا تو کبھی لاؤنج کھودنے لگ جاتا۔ صبح اٹھ کر آفس جانے تک وہ اس الجھن میں مبتلا رہا کہ خود اس کا اپنے ہی گھر کی کھدائی کرنے سے کیا مطلب ہے، اور وہ خواب میں نہ جانے کیوں گھر کی کھدائی کر رہا تھا۔ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں اٹھتا تھا۔ اس نے سوچا، اس میں ضرور کوئی بھید ہے۔ اب تک اس کے خواب سچے ثابت ہوئے تھے، صرف لائبہ سے لڑائی سے متعلق خواب میں ابہام تھا۔ اس نے آفس سے 3 روز کی چھٹی لی، بازار سے کھدائی کے اوزار، پھاوڑا، بیلچا، ہتھوڑا، چھینی وغیرہ خریدے اور گھر جاتے ہی لان کی کھدائی میں جت گیا۔ نصف شب تک وہ یہی مشقت کرتا رہا، پھر تھک ہار کر سو گیا، اور پھر صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ کھدائی شروع کر دی۔ 2 روز میں اس نے پورا لان کھود ڈالا، مگر کچھ بھی تو سامنے نہ آیا۔ کھدائی کے چکر میں وہ لائبہ کو فون تک کرنا بھول چکا تھا۔ تیسرے روز وہ بیڈ روم کا فرش کھود رہا تھا کہ اس کے موبائل فون کی رنگ ٹون بجی۔ اسکرین پر لائبہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ بلاول، کہاں ہو تم؟ نہ ہی کال کی اور نہ ہی مجھ سے ملنے آئے، کیا بات ہے؟ کال ریسیو ہوتے ہی لائبہ گلے شکوے کرنے لگی۔ سوری یار، آفس کے ایک ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا، وہ نادم لہجے میں بولا۔ اچھا تو پھر آج گھر آ جانا، امی ابو نے بھی تاکید کی ہے۔ کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا، لائبہ نے کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، لائبہ پلیز،
ناراض مت ہونا، میں ان دنوں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں، میرا آنا مشکل ہے، اگر تم بھی چاہو تو چند دن مزید وہیں رک سکتی ہو۔ اس کی بات سنتے ہی لائبہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ لائبہ اس کے انکار پر ناراض ہو گئی ہے، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ لائبہ کو منانے کا گڑ جانتا تھا۔ وہ چوتھے روز صبح حسب معمول کھدائی میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے لگی۔ اس نے کھدائی سے ہاتھ روکے اور دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر لائبہ اپنے بھائی یاسر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ دونوں بلاول کو اس حال میں دیکھ کر بھونچکے رہ گئے۔ بلاول کے بال الجھے ہوئے، جسم پر مزدوروں کی طرح گرد و غبار موجود اور ہاتھ میں کدال لیے وہ اس وقت کوئی مزدور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لائبہ اسے دھکیلتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ لان جگہ جگہ سے کھدا ہوا، مٹی کے ڈھیر اور پھر بیڈ روم کے فرش کی کھدائی، اچھا بھلا گھر اس وقت کھنڈر دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کا یہ حشر دیکھ کر لائبہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ خود یاسر بھی حیران تھا کہ بلاول کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ حیران و پریشان کھڑی لائبہ نے استفسار کیا، یہ سب کیا ہے؟ وہ قدرے ہچکچاہٹ سے مخاطب ہوا، دراصل لائبہ، تمہارے جانے کے دوسرے روز میں نے خواب میں خود کو گھر کی کھدائی کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھید ہوگا، اس لیے آفس سے چند روز کی رخصت لی اور کھدائی کرنے لگا۔ بلاول، تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ کل خواب میں تم مجھے قتل کرتے دیکھو گے تو سچ مچ مجھے قتل بھی کر دو گے۔ وہ سخت غصے اور اشتعال میں تھی۔ لائبہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلاول کسی زمانے قدیم کے خزانے کے چکر میں کھدائی کر رہا ہو۔ سنا ہے پرانے زمانے میں لوگ کھدائی کر کے خزانے کی دیگیں نکالا کرتے تھے۔ یاسر کے استہزائیہ جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بلاول، میں دوبارہ امی کے گھر جا رہی ہوں اور اب اس وقت تک مجھ سے رابطہ مت کرنا جب تک کہ تم کسی ماہر نفسیات سے اپنا علاج نہیں کروا لیتے، لائبہ نے غصے سے کہا اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ بلاول کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کا تیسرا خواب بھی سچا ثابت ہو رہا تھا۔ لائبہ اس سے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس نے یہی تو خواب دیکھا تھا اور لائبہ نے سننے پر اس کا مذاق اڑایا تھا، مگر اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ تیسرا خواب سچا ثابت ہو۔ اس نے منت سماجت کر کے لائبہ کو روکنے کی کوشش کی، مگر لائبہ پاؤں پٹکتی ہوئی جا چکی تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ گھر کی کھدائی سے حاصل کیا ہونا تھا؟ الٹا بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر گھر کی مرمت کے لیے اسے آفس سے 3-4 روز مزید چھٹی لینا پڑی، اور جو رقم خرچ ہوئی وہ الگ۔ اس کا اچھا خاصا مالی نقصان ہوا تھا۔ اس نے لائبہ کو کال کر کے منانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا نمبر ہی نہیں ریسیو کر رہی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سجاول صاحب کے گھر گیا، مگر لائبہ نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا تیسرا خواب بھی سچا ثابت ہو چکا تھا۔ لائبہ اس سے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ جو خوابوں کا اسیر تھا اب سونے سے بھی ڈرنے لگا کہ مبادا پھر کوئی ایسا خواب نہ دیکھ لے، مگر بھلا نیند پر کسے اختیار ہے؟ ان خوابوں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔